اس نے مجھ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے عبدالقادر، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہارے لیے وہ تمام چیزیں حلال کر دی ہیں جو عام مسلمانوں کے لیے حرام ہیں۔ ہر رات ایک اونٹ لایا جاتا، اس پر بٹھا کر اسے جنت کی سیر کرائی جاتی۔ وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید اس پر اللہ کی طرف سے انوار، کشف و کرامات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے شیطان رب بن گیا اور جنت گندگی بن گئی۔ ناظرین اکرام، جو لوگ واضح شرکیہ معاملات میں ملوث ہوتے ہیں، شیطان ان کے ساتھ تو پورا شریک ہوتا ہی ہے، لیکن شیطان بڑے بڑے عابد و زاہد کو ایسے کرشمے دکھاتا ہے کہ وہ انہیں اپنی کرامتیں سمجھ بیٹھتے ہیں، اور ان میں چاہے غیر شرعی باتیں بھی ہوں تب بھی نہ تو وہ خود انہیں شیطانی کرشمہ سمجھتے ہیں اور نہ ان کے مرید اور عقیدت مند سمجھتے ہیں۔ سلف صالحین اس معاملہ میں بہت محتاط رہے، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ صالح اور نیک لوگوں پر ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی اللہ کے بندے نے اپنے آپ کو کتاب و سنت کا بڑا پابند کیا ہوتا ہے، لیکن شیطان اس طرح اپنا حملہ کر جاتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا واقعہ مشہور ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بڑی عظیم الشان روشنی ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے بھر گئے، اور اس سے ایک عورت ظاہر ہوئی۔ اس نے مجھ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے عبدالقادر، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہارے لیے وہ تمام چیزیں حلال کر دی ہیں جو عام مسلمانوں کے لیے حرام ہیں۔ اس پر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، دور ہو مردود۔ یہ سنتے ہی وہ روشنی اندھیرے میں بدل گئی اور وہ صورت دھواں بن گئی، اور ایک آواز آئی کہ عبدالقادر، تم کو تمہارے علم اور تقوی نے بچا لیا، ورنہ میں اس طرح 70 صوفیوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ اس پر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے اسے کہا کہ میں صرف اللہ کی مہربانی سے بچا ہوں۔ ناظرین اکرام، کسی نے عرض کیا کہ حضرت، آپ کیسے سمجھے کہ وہ شیطان تھا؟ فرمایا، اس کا یہ کہنا کہ میں نے تمام حرام چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی ہیں۔ معزز ناظرین اکرام، اب دیکھیے کہ شیطان اس واقعے میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ جیسی شخصیت کو کس طرح اپنے داؤ میں لانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ پہلے تو روشنیوں کا نور سا بنا کر خود کو رب ظاہر کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے لیے سب حرام چیزیں حلال کرنے کا اعلان کر دیا۔ لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے سوچا کہ جب بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور خود انبیاء کے لیے تمام حرام چیزیں حلال نہیں ہوئیں تو ایک امتی کے لیے کس طرح حلال ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ وہ شیطان کو فوراً اس بات سے ہی پہچان گئے۔ ناظرین اکرام، لیکن شیطان نے تب بھی ہار نہ مانی اور کہا، اے عبدالقادر، تم کو تمہارے علم نے بچا لیا۔ اگر آپ اس پر چپ رہتے تو شیطان تب بھی کامیاب ہو جاتا، کہ اس طرح وہ بالآخر آپ کو اس غرور اور دھوکے میں تو ڈال دیتا کہ وہ محض اپنے علم کی وجہ سے بچے ہیں۔ لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ یہ کہہ کر شیطان کے اس وار سے بھی بچ گئے کہ وہ محض اپنے علم کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے بچے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس مذکورہ واقعے میں شیطان خود کو رب کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اگر کوئی کمزور عقیدے کا مالک ہوتا تو اسے فوراً تسلیم کر لیتا، اس لیے کہ ہمارے ہاں ایسے لوگوں کے بے شمار قصے ملتے ہیں کہ جو اپنے خوابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے دعوے کرتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسے کام جائز ٹھہراتے ہیں جن کی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ممانعت فرمائی ہے۔
ناظرین اکرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، لیکن کسی اور کی شکل میں آ کر تو یہ دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں ہی معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہو اسے تو شیطان آسانی سے فریب دے سکتا ہے، اس لیے کہ جو واقعہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس میں شیطان اگر خود کو رب کے طور پر پیش کر سکتا ہے تو وہ کسی اور کا روپ دھار کر خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر کیسے پیش نہیں کر سکتا۔ معزز ناظرین اکرام، آج غور کیجئے، ہمارے ہاں کسی عبادت گزار یا کسی مراقبہ اور یوگا وغیرہ کرنے والوں کو یوں ہی کچھ روشنیاں نظر آنے لگتی ہیں، وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید اس پر اللہ کی طرف سے انوار، کشف و کرامات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور وہ گویا صحیح سمت میں اپنا روحانی سفر طے کر رہا ہے، چاہے یہ محض اس کا وہم ہی کیوں نہ ہو یا کوئی شیطانی حربہ ہی کیوں نہ ہو۔ معزز ناظرین اکرام، اسی طرح اہل تصوف کے ایک مشہور بزرگ شیخ جنید کے ایک مرید کو بھی اسی طرح کا ایک وہم ہو گیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے راہبوں اور یوگیوں کی طرح دنیا سے کنارہ کش ہو کر ویرانے میں ایک عبادت خانہ بنا کر رہنا شروع کر دیا۔ ہر رات ایک اونٹ لایا جاتا، اس پر بٹھا کر اسے جنت کی سیر کرائی جاتی۔ اس چیز نے ان کے دماغ میں رعونت پیدا کر دی۔ رفتہ رفتہ شیخ جنید رحمہ اللہ تک خبر پہنچی تو آپ وہاں تشریف لے گئے اور سب احوال پوچھے۔ شیخ جنید رحمہ اللہ نے اپنے مرید سے کہا کہ آج رات جب تو جنت کی سیر کے لیے جنت میں پہنچے تو 3 بار لا حول پڑھنا۔ ناظرین اکرام، رات کو جب حسب معمول اسے انہی مقامات کی سیر کرائی گئی تو اس نے بطور امتحان لا حول پڑھا۔ اس پر شیاطین جو اس سیر کرانے والے کام کے موکل تھے فرار ہو گئے۔ شیخ جنید رحمہ اللہ کے مرید تنہا رہ گئے اور اپنے آپ کو ایسی گندگی کے ڈھیر پر پایا جس کی بدبو اور عفونت سے دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ آس پاس مردار جانوروں کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ شیخ جنید رحمہ اللہ کے مرید اپنی غلطی پر آگاہ ہو کر بے حد افسردہ اور پریشان ہوئے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ جنگ، جنات اور غیبی طاقتوں کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔